بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کچھ اخیر میں نصیحتیں فرمائی ہیں. یہ تقریباً 72-73 نصیحتیں ہیں. میں نصیحت 32 نمبر حضرت نے فرمایا، کھانے پینے کی ہر چیز کے استعمال کے وقت اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. کھانے پینے کی ہر چیز کو کھاتے وقت اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا حکم کریں. ان کو بتائیں کہ کھانے کے وقت در حقیقت ہم اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہم کو اور ہماری قناعت یا حرص کو دیکھ رہے ہیں، ہماری اس حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں یا منعم حقیقی سے غافل ہیں. لہذا ان کو جانوروں کی طرح غفلت سے کھانے پینے سے روکنا چاہیے. خانقاہ کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ درویشوں کو اس بات پر متنبہ کرتے رہا کریں کہ اسی طرح بچوں کی ماں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی لڑکیوں اور ملازموں کو جس وقت بھی وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں اس پر تنبیہ کریں، تاکہ ان کو غفلت سے کھانے کی عادت نہ پڑ جائے. یعنی کہ کھانا مستقل عبادت ہے. حضرت بھوپال کے ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ سہارنپور آئے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر انہوں نے کھانا کھایا. پھر جا کے بتلایا کہ یہ بات کہ کھانا بھی عبادت ہے، یہ حضرت شیخ کے دسترخوان پر جا کر سمجھ میں آئی. شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں نے ملفوظات میں ہے باقاعدہ ان کے، تو کھانا بھی مستقل عبادت ہے اور نکاح بھی عبادت ہے. ہم نے نکاح کو بھی ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی کوئی عبادت ہو رہی. وہ تو اتنی خرافات کا مجموعہ ہے کہ ساری خرافات نکاح میں آگے جمع ہو گئی. کون سی خرافات ایسی ہیں کہ جو نکاح میں نہیں ہو رہی ہیں، نکاح کے موقع پر نہیں ہو رہی ہیں. تو سنن شریعہ کو سستی اور کاہلی سے کبھی ترک نہ کریں. سنن شریعہ کو سستی اور کاہلی سے کبھی نہ چھوڑیں، اور یوں کہیں کہ سنتوں کا معاملہ تو آسان ہے، ان کے چھوڑنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہے. جیسا کہ آج کل کے بے باک لوگوں کی حالت ہے. مثلا جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسجد جانے کے لیے زینت کرنا، بائیں پاؤں کو جوتے میں سے پہلے نکالنا اور مسجد میں جاتے ہوئے دائیں پاؤں کو پہلے اندر رکھنا وغیرہ جیسے اعمال میں سستی نہ کریں. ہر سنت کے بدلے جنت میں ایک درجہ ہے جن کو بغیر اس شخص کو جو اس سنت پر عمل کرتا ہو اور کوئی نہیں پا سکتا. تو جنت کا درجہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی سنت کو یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ ساتھ سنت ہی تو ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کبھی سیر نہیں ہوتا. اپنے دوستوں کو ضرورت سے زیادہ نہ سونے دیا کریں، کیونکہ جو شخص ضرورت سے زیادہ سوئے گا وہ قیامت کے دن قلت اعمال کی وجہ سے مفلسوں کی طرح خالی ہاتھ آئے گا. اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، اس میں نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے نہ آخرت کا. اور ہر شخص کے بدن کی صحت کے لیے نیند کا ایک خاص معیار ہے جس کو انصاف کے ساتھ ہر شخص جان سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ درویشوں کو سونا ضرورت کو سونا ہے، اور بقدر ضرورت سونا معاف ہے، کیونکہ یہ انعامات میں سے ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور صدقہ عطا فرمائے ہیں.
اور ان سے منتفع ہونے کی اجازت بھی دی ہے، اور سب سے بدتر سونا وہ سونا ہے جو اخیر شب میں اور صبح کے بعد اور عصر کے بعد ہو۔ اس لیے اخیر شب میں یا صبح کے بعد اور عصر کے بعد سونا اس کو بتایا کہ بدترین سونا ہے۔ بے وضو کبھی نہ سوئیں، چاہے دن ہو یا رات۔ جب سوئیں تو ہمیشہ وضو کریں یا کم از کم تیمم کر لیا کریں، مبادہ کہ ہماری روح ناپاکی کی حالت میں نہ قبض کر لی جائے۔ بغیر باطنی طہارت کے نہ سویا کریں۔ باطنی ناپاکی سے مراد دل کی ناپاکی اور گندگی ہے، مثلا حسد، بغض، کینہ یا مکر و فریب، تکبر وغیرہ کے جذبات دل میں موجود ہوں۔ لہذا سونے سے پہلے توبہ و استغفار اور دل کو ان تمام عوارض سے پاک کر لینا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں کبھی نہ سویا کریں، اور جمعے کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور شب قدر کی راتوں میں تو بالکل نہ سویا کریں، مگر نیند کا غلبہ ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اسی طرح اور جو راتیں فضیلت والی ہیں ان میں بھی تمام رات نہ سویا کریں، کیونکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ شانہ کا تجلی فرمانا احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں تجلی فرماتے ہیں، اور جمعے کی رات میں رات شروع ہونے سے صبح کی نماز ختم ہونے تک تجلی فرماتے ہیں۔ فقراء کو ان اوقات میں سویا رہنا بہت ہی ناصبہ ہے، کیونکہ یہ دربار شاہی کے اوقات ہیں۔ جو فقیر ان اوقات میں سویا رہا پھر بعد میں کچھ اللہ سے مانگا، وہ شخص کی طرح ہے جو دیر کر کے ایسے وقت دربار شاہی میں آیا جب دربار برخاست ہو چکا تھا۔ اب تو خدام شاہی یہی کہیں گے کہ دربار برخاست ہو چکا ہے، اب دوسرے وقت آنا۔ بس اے عزیز، دربار شاہی کے وقت ضرور حاضر رہا کرو، تمہاری تمام ضرورتیں اور حاجات پوری ہوتی رہیں گی، اور دل تمام افکار دنیا سے راحت و چین میں رہے گا۔ یہ تجربہ ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے والا دن بھر بشاش رہتا ہے، دل کو ایک خاص سرور نصیب ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب کسی کو گورنر کے دربار میں تھوڑی دیر کے لیے رسائی ہو جاتی ہے اور حاکم اس سے دو چار باتیں کر لیتا ہے تو اس شخص کی خوشی کی کچھ انتہا نہیں رہتی۔ تو جو شخص دربار حقیقی میں پہنچ جائے اور احکم الحاکمین کے ساتھ نماز میں ہم کلام ہوں، اس کی خوشی اور بشاشت کا کیا پوچھنا، بخلاف اس شخص کے کہ جو ان اوقات میں سوتا رہے کہ وہ صبح کے وقت سست اور خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے، اور اس کی ساری ضروریات اور حاجات معطل اور بند پڑی رہتی ہیں۔ پھر جب تمہیں ان مبارک اوقات اور معزز درباروں تک رسائی کی توفیق ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ اپنی حاجات کے ساتھ امور متعلقہ آخرت اور مسلمانوں کے عالمی مصالح کے لیے بھی درخواست کیا کرو۔ سید ابراہیم مطبولی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے میں سے کسی کو حق تعالیٰ کا کچھ قرب نصیب ہو جائے تو اس کو اپنے زمانے کے تمام مسلمانوں کے لیے سفارش کرنا چاہیے۔ جس شخص کا علم نفس ہی میں رکھا ہو اس سے تہذیب اخلاق کی امید نہ رکھیں۔ جس شخص کا علم اس کے نفس ہی میں رکھا ہو اس سے مجاہدہ اور تہذیب اخلاق کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اس حالت میں وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ چپ کے اخلاق صالحہ اس کے اندر پہنچائیں، یہاں تک کہ علم کا اثر اس کے لطیف قلب، روح یا سر تک پہنچ جائے۔ جب ان میں سے کسی ایک میں بھی علم کا اثر پہنچ جائے گا تو پھر اس سے اخلاق حسنہ خود بخود ظاہر ہونے لگیں گے۔ یہی حالت طلب کی ہے کہ جب تک طلب کا اثر نفس سے گزر کر لطیف قلب یا لطیف روح سر میں سے کسی میں نہ پہنچا ہو، اس وقت تک سالک سے ریاضات و مجاہدات کی توقع بیکار ہے، بلکہ اول آہستہ آہستہ طلب کا اثر ان لطائف میں پہنچانا چاہیے، پھر خود بخود اس کی حالت درست ہوتی چلی جائے گی۔ ہم کسی مؤذن یا کسی خادم مسجد سے خواہ دربان ہو، صفائی کرنے والا ہو یا غسل خانوں کو صاف کرنے والا ہو، کبھی دشمنی پیدا نہ کریں، خصوصاً اگر یہ لوگ اپنے فرد منصبی کو محض ثواب سمجھ کر یا کسی اور اچھی نیت سے کرتے ہوں، تب تو اور زیادہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ خادم یا ملازم کی حیثیت سے خدمت کر رہے ہوں تب بھی کبھی ان سے دشمنی پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ دربار خاص کے ملازم ہیں، اور اللہ کے گھر سے بڑا کون سا گھر ہوگا بھائی؟ وہاں کے ملازموں سے چاند پڑ گئی، کون گٹھا چھاپ۔ دشمنی کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ڈائریکٹ کس سے دشمنی کر لی؟ اللہ سے کر لی۔ اور یہ ادب اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ان کی خاص رعایت ضروری ہے، یعنی مسجد کے خدام کی اور امام اور مؤذن کی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا، عظمت کا خیال کر کے ان لوگوں سے عداوت نہ کریں، وہ خدا کے دربار کے خادم ہیں،
جن میں سب سے زیادہ مرتبہ مؤذن کا ہے، کیونکہ وہ اکثر صبح کی اذان کے لیے صبح صادق سے پہلے جاگ اٹھتا ہے اور پچھلی راتوں کو خدائی لشکروں کے ساتھ دربار خاص میں حاضر ہوتا ہے۔ جب تک اپنے نفس کے باریک باریک دھوکوں کی مبالغہ کے ساتھ تفتیش نہ کر لیں، اس وقت تک کسی مسلمان سے قطع تعلق اور بول چال بند کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعلقی تو خواہش نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نفس یہ سمجھاتا ہے کہ میں تو اللہ کے واسطے قطع تعلق کرتا ہوں، اور اس پر بہت سے دلائل بھی باندھ دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کر لیا کریں کہ قطع تعلقی کے گناہ کی وجہ سے ہمارا کوئی عمل آسمان تک نہیں پہنچے گا، تو ہرگز قطع تعلقی میں جلدی نہ کریں۔ جو شخص بھی ہمارا مخالف ہو اور ہماری بدخواہی میں لگا رہتا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خیر خواہی اور احسان و سلوک کا معاملہ کرتے رہیں۔ ہمیں حق تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کے بارے میں ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دن رات اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات منقطع نہیں ہوتے، ایسا ہی معاملہ ہمیں اس کے مخلوق سے کرنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس پر یہ بات واجب ہے کہ ادب اور تمیز سے باہر ہونے والوں کا علاج نرمی اور حکمت سے کرے، ان سے سلوک و احسان سے پیش آتا رہے، کیونکہ وہ راعی ہے اور ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ان ذاکرین سے نفرت ہو گئی جو میرے پاس رہتے تھے، اور میں نے ان کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، تو اسی رات مجھے سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ مجھے فرما رہے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی صحبت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے صبر کرتے رہو اور اچھی نصیحت سے ہر وقت ان کی خبرگیری کرتے رہو۔ اس شخص کی طرح نہ بنو جس کی بکریاں دشوار گزار زمین میں منتشر ہو گئیں اور غصے میں ان کو جنگل میں بھیڑیے کے واسطے چھوڑ آیا تاکہ وہ ان کو پھاڑ کھائے۔ جب کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کرے تو اپنے آپ کو اس کا بالکل یا اس سے بھی زیادہ کا مستحق سمجھیں جو اس شخص آگ میں جلانے کے قابل ہو، پھر ذرا سی راکھ اس پر ڈال کر اس سے صلح کر لی جائے، تو یہ تو اس کے خوش ہونے کا مقام ہے کہ بڑی بلا سے نجات ملی اور تھوڑی سی ہی بات پر ٹل گئی۔ یعنی کوئی اگر ظلم کرے تو اس کے ظلم سے بھی اپنے آپ کو زیادہ کا مستحق سمجھا کہ اس نے بیچارے نے، یعنی ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ان کے اوپر کسی نے راکھ ڈال دی اور وہ آگے جھاڑ کر کے راکھ، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کا بڑا کرم، اسے راکھ ہی ڈال دی، میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر انگارے ڈالے جاتے۔ اور یہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہمارے عیوب کو ظاہر کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہمارے عیوب ظاہر کر دیں تو حق تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور جب وہ ہم کو اپنے بندوں میں رسوا کریں تو یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کسی حکمت کا معاملہ ہی کی وجہ سے کیا ہے جس پر ہم جیسوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ بس ہم کو اس معاملے میں خدا تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق پر ہمارے عیبوں کو اس لیے ظاہر کر دیا کہ وہ ہم کو ان سے مطلع کر دیں تاکہ ہم ان سے باز رہیں اور آئندہ ہمیشہ ان سے بچتے رہیں، کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب کسی عیب کے ساتھ لوگوں میں اس کی برائی ہونے لگتی ہے تو اپنے ظاہر و باطن کو اس سے بچا لیتا ہے۔ پھر اس صورت میں دوسروں کو ملامت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت میں ملامت کے قابل ہم ہی ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے غافل ہو کر ایسے افعال کا ارتکاب کیا جو کہ بدنامی اور پردہ داری کا سبب بن گئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کی نگہداشت رکھتے اور اس سے پوری طرح شرماتے تو ہرگز تنہائی میں کوئی گناہ نہ کرتے۔ پھر جب ہم اس بات سے نہ رکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کو جانتے ہیں تو اس نے مخلوق کو ہمارے حال کی خبر کر دی کہ ان عیبوں سے ہم باز آ جائیں، اور اس میں من جانب اللہ ہمارے لیے بہت بڑی دھمکی ہے کہ ہمیں مخلوق کی تو پرواہ ہے اور خدا تعالیٰ کے مطلع ہونے کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ یہ مجلس مغرب کے بعد ہی کر لیا کریں کہ حضرت کیا رہے مجلس مغرب کے بعد ہاں عشاء کی ضرورت ہوگی تاخیر ہو جائے کہ نہیں، اور اگر ایسے ہی ہوگا عشاء کے بعد خدمہ خادیان وغیرہ ہو کر کے پھر دعا اور کھانا عشاء کے بعد، تو انشاءاللہ آئندہ اسی حساب سے
کوشش کریں آنے کی کہ مغرب کے بعد ہی مجلس ہو جائے کرے گی. شروع میں ختم خواجگان ہو جایا کرے گا، پھر تعلیم اور تھوڑی سی بات اگر تربیتی ہونی ہے تو ہو جایا کرے گی، پھر مراقبہ وغیرہ. اب ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر کے پہلے توبہ کے کلمات کہہ لیں، تھوڑی دیر مراقبہ کر کے پھر دعا کریں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں توبہ پر استقامت اور جماع عطا فرما. وعید کی ہم نے بزرگوں کے واسطے سے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما. مجھے الفاظ کو کہنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں. اور چند باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو سنت کا اہتمام. لباس پہنے تو کرتا پائجامہ جو موزہ جو بھی پہنے پہلے داہنے میں پہن لیں پھر بائیں میں. اتاریں تو بائیں سے اتاریں. کنگھا کریں تو پہلے داہنی جانب کر لیں، سر میں یا داڑھی میں پھر بائیں جانب کریں. اور گھر میں بھی داخل ہوں تو داہنے قدم سے سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں. نکلیں تو بائیں سے نکلیں. اچھی چیزوں کا لین دین داہنے ہاتھ سے کریں. اور کھانا بھی کھائیں تو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کے داہنے ہاتھ سے شروع کر دیں. کوشش کریں ہر کام سنت کے مطابق ہو. اس سے زندگی میں نورانیت بھی آئے گی اور محبوبیت یعنی عزتیں ملیں گی. اللہ کہتا ہے کہ پیارے جو تمہارا اتباع کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. اور جب اللہ محبت کریں گے تو جو اللہ جب کسی سے محبت کریں گے ظاہر بات ہے پھر اس سے عزتیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرمائیں گے. دوسرا صبح شام کی تسبیح استغفار اور درود شریف کے ایک تسبیح پڑھ لیں. اور تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت ہے. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں سورہ یاسین کے ساتھ. اور سورہ یاسین پڑھ کے ایک نہ پڑھا جائے تو آدھا پاؤں جتنا پڑھا جا سکے کوشش کریں کہ تلاوت قرآن روزانہ کریں. اور چوتھا کام اللہ کی یاد میں بیٹھنا. دل بائیں جانب ہے. جیسے نقش نماز سے پہلے جنہوں نے کرا لیا نقش ٹھیک ہے، جو رہ گئے ہوں وہ بعد میں نقش کرا لینا. دل بائیں جانب ہے جہاں نقش کیا ہے. یہ سوچ کر بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل کو صاف کر رہی ہے، اور میرا دل روشن اور منور ہو رہا ہے اور گناہ دھل رہے ہیں، اور میرا دل خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو دل کی دھڑکنوں کو سوچتے رہیں کہ یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ابھی تو دل کی دھڑکنوں کو سوچیں، لیکن جب دل جاری ہوگا تو پھر دل گوشت کے لوٹھڑے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے. اس کی جو ذکر ہوگا وہ بہت تیز ہوگا. یعنی جو دل کی دھڑکنیں ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز جو ہے وہ دل کا ذکر ہوگا. اللہ 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 ایک دم سے بہت تیزی کے ساتھ ہوگا. اور جب دل بیدار ہو جاتا ہے تو پھر جیسے کوئی پھل پکنے کے بعد کچا بھی ہوئے گا پھر کچا نہیں ہوتا پکنے کے بعد، ایسے ہی دل جب بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ
غافل نہیں ہوتا. اگر غفلت آتی بھی ہے تو پھر ایک دم چونک جاتا ہے. آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر غفلت دور ہو جاتی ہے. اور پانچواں کام ہے چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا ہر وقت کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ سچائی ہے. اللہ ہر وقت ساتھ ہے اور ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے. قرآن میں بھی اس نے فرمایا. اور اگر غفلت ہو معاملات میں، ان چیزوں میں، تو اس کا پھر ایک چھٹا نمبر ہے، وہ ہے رابطہ. رابطے کا مطلب ہے کہ اپنے فون سے اپنی کیفیت بتا دی. کیفیت بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طلب دیکھتے ہیں، اور فیضان تو وہاں سے جاری ہونا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ تو وہاں نہیں پہنچا سکتے. اور اسی کنیکشن کو تو شیطان سستی کر کے کاٹنا چاہ رہا ہے. تو اس کنیکشن کو جوڑنے کے لیے ہم شیخ سے ہی رابطہ کر لیں اور کہیں کہ صاحب یہ کوتاہی ہو رہی ہے. تو شیخ زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. لیکن توفیق کہاں سے ملے گی؟ اللہ طلب دیکھ لیں گے تو پھر طلب کے اوپر وہاں سے توفیق جاری فرما دیں گے. اس لیے کہا رابطے سے 95% ترقی ہوتی ہے روحانی. معمولات سے 5% اور رابطے سے 95% روحانی ترقی ہوتی ہے. یہ تو بزرگوں کی بتلائی ہوئی، بزرگوں کی تجربے کی بات ہے. یہ چند کام ہیں، انہیں کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت آسانی سے انقلاب آ جائے گا اور محسوس بھی نہیں ہونے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہم سب کو اللہ اپنی محبت، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیں. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ.